بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ سبق یہاں تک ہو چکا تھا، اب اوقات اعتکاف کا بیان چل رہا ہے، تو اس کو بھی آپ دیکھیں۔ سوال: کم سے کم کتنے وقت کا اعتکاف ہوتا ہے؟ جواب: اعتکاف واجب کے لیے چونکہ روزہ شرط ہے، اس لیے اس وقت کم سے کم ایک دن ہے، پس ایک دن سے کم مثلاً 2-4 گھنٹے یا رات کے اعتکاف کی منت ماننا صحیح نہیں، اور جو اعتکاف سنت مؤکدہ ہے اس کا وقت رمضان شریف کا عشرہ اخیرہ ہے، اور اعتکاف نفل کے لیے وقت کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے، یعنی نفلی اعتکاف 10-5 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر مسجد میں داخل ہوتے وقت اعتکاف کی نیت کر لے تو روزانہ بہت سے اعتکافوں کا ثواب مل جائے۔ اعتکاف میں جو باتیں جائز ہیں ان کا بیان۔ سوال: معتکف کو مسجد سے نکال کر کن عذروں سے جائز ہے؟ جواب: نمبر 1، پیخانہ پیشاب کے لیے نکلنا، نمبر 2، غسل کرنے کے لیے نکلنا، نمبر 3، جمعہ کے نماز کے لیے زوال کے وقت یا اتنی دیر پہلے نکل کر جامع مسجد پہنچ کر خطبہ سے پہلے 4 سنتیں پڑھ لیں، نمبر 4، اذان کہنے کے لیے اذان کی جگہ پر خارج مسجد کرنا۔ سوال: پیخانہ پیشاب کے لیے کتنی دور جانا جائز ہے؟ جواب: اپنے مکان تک جانا، خواہ وہ کتنی ہی دور ہو، جائز ہے۔ ہاں، اگر اس کے 2 مکان ہیں، ایک اعتکاف کی جگہ سے قریب ہو اور دوسرا دور ہے، اور اعتکاف کرنے والے میں قضاء کی حاجت کرنا ضروری ہے۔ سوال: نماز جنازے کے لیے معتکف کے لیے مسجد سے نکلنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: اگر اس نے اعتکاف کی نیت کرتے وقت یہ نیت کر لی تھی کہ نماز جنازہ کے لیے جاؤں گا تو جائز ہے، اور نیت نہیں کی تھی تو جائز نہیں۔ سوال: کیا کیا باتیں اعتکاف میں جائز ہیں؟ جواب: مسجد میں کھانا پینا، سونا، کوئی حاجت کی چیز خریدنا بشرطے کہ وہ چیز مسجد میں نہ ہو، اور نکاح کرنا جائز ہے۔ مکروہات و مفسدات اعتکاف کا بیان۔ سوال: اعتکاف میں کیا کیا باتیں مکروہ ہے؟ جواب: نمبر 1، بالکل خاموشی اختیار کرنا اور اسے عبادت سمجھنا، نمبر 2، سامان مسجد میں لا کر بچھانا یا خریدنا، نمبر 3، لڑائی جھگڑا یا بیہودہ باتیں کرنا۔ کن چیزوں سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے؟ جواب: بلا عذر قصداً یا سہواً مسجد سے باہر نکلنا، حالت اعتکاف میں صحبت کرنا، نمبر 3، کسی عذر سے باہر نکل کر ضرورتوں سے زیادہ ٹھہرنا، جیسے پیخانہ کے لیے گیا اور پیخانہ سے فارغ ہو کر بھی گھر میں کچھ دیر ٹھہرا رہا، اور بیماری یا خوف کی وجہ سے مسجد سے نکلا، اس صورتوں میں اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ سوال: اعتکاف فاسد ہو جائے تو اس کی قضا واجب ہے یا نہیں؟ جواب: اعتکاف واجب کی قضا واجب ہی، سنت اور نفل کی قضا واجب نہیں۔ نذر یعنی منت ماننے کا بیان۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے سمجھا ہے، لیکن یہاں پہ باضابطہ ایک سبق دیا گیا ہے تو اس کو بھی آپ سمجھے۔ سوال: منت ماننا کیسا ہے؟ جواب: جائز ہے، اور منت مان کر اس کا پورا کرنا واجب ہے۔ سوال: ہر منت کا پورا کرنا واجب ہے؟ جواب: جو منت خلاف شرع بات کی نہ ہو تو اس کی شرطیں پائی جائے گی اور اس کا پورا کرنا واجب ہے، اور جو منت کی خلاف شرع کی کام ہو تو اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ سوال: منت صحیح ہونے کی شرطیں کیا ہیں؟ جواب: منت کسی عبادت کی ہو، مثلاً میرا فلاں کام ہو گیا تو خدا کے واسطے 2 رکعتیں نماز پڑھوں گا، یا روزہ رکھوں گا، یا اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، یا 1000 روپیہ صدقہ کروں گا، اور جس چیز کی منت مانی ہے وہ اس کی قدرت سے باہر نہ ہو، ورنہ منت صحیح نہیں ہوگی۔ جیسے کوئی شخص کہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا، فلاں شخص کے دکان کا مالک خیرات کروں گا، تو یہ منت صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ کسی غیر کی دکان کا مال اس کی ملکیت نہیں ہے، کیونکہ غیر کے مکان کا مال اس کی ملکیت نہیں ہے، کیونکہ کسی غیر کی دکان کا مال اس کی ملکیت نہیں ہے اور اس کی قدرت سے باہر ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی شرطیں ہیں جو بڑی کتابوں میں تم پڑھو گے۔ سوال: کسی پیر یا ولی کی منت ماننی کیسی ہے؟ جواب: خدا کے سوا اور کسی کی منت ماننا حرام ہے، کیونکہ منت بھی ایک عبادت ہے، اور خدا تعالیٰ کے سوا اور کوئی مستحق نہیں۔ تو اس سبق کے اندر اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔